اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایک بندی کو دوست بناتا ہے، ایک لڑکے کی دوستی ہوتی ہے لڑکی سے، اور وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ لوگ ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے بھی نکاح نہیں کرتے، کیونکہ نکاح مشکل بنا دیا گیا اور زنا آسان کر دیا گیا۔ 3 لڑکیوں سے دوستی کیے ہوئے، 4 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں چل رہی ہیں۔ لڑکیاں بہت ساری ایسی ہیں جو اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر ایک بندہ زنا کرنا چاہے تو اس کو بہت زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کو سالوں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اور اس کے بعد جا کے وہ نکاح کر پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محبت ہے تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، بہت زیادہ گہرائی ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈالا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے محبت ایک بہت ضروری امر ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اگر انسان کے دل کو محبت سے خالی کر دیا جائے تو وہ انسان ہی نہ رہے، وہ تو پھر کوئی اور ہی چیز بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں محبت کا جذبہ ڈالا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی آسان ہو جائے۔ کیسے؟ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے محبت کرے، اپنے رشتہ دار سے محبت کرے، اور تمام انسان سے انسانیت کی بنیاد پر محبت کرے، اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت ہو، اللہ رب العزت کی محبت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ ان محبتوں میں تو کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس محبت کے اوپر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ ساری محبتیں، یعنی آدمی کی محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے رشتہ داروں سے، اور تمام انسانوں سے انسانیت کی بنیاد پہ محبت کا ہونا، یہ تو مطلوب ہے، یہ چاہیے ہے۔ اصل جو محبت جس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایک نوجوان لڑکا کی محبت ایک نوجوان لڑکی سے، یا ایک نوجوان لڑکی کی محبت ایک نوجوان لڑکے سے۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس چیز کا دعوے دار ہے، ہر دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، آپ دیکھیں معاشرے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا نوجوان وہ محبت کا دعوے دار بنا ہوا ہے کہ میرے دل کے اندر فلاں لڑکی کی محبت ہے، لڑکی کہتی ہے کہ میرے دل کے اندر فلاں لڑکے کی محبت ہے۔ اب اس محبت میں چند چیزوں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ محبت حرام بن جاتی ہے، اور یہ محبت ایک ایسا سانپ بن جاتی ہے جو انسان کو ڈسنے لگتی ہے اور اپنے زہر سے اسے ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ اس کا مستقبل خراب ہوتا ہے، اس کے سارے منصوبے برباد ہوتے ہیں، اور وہ آدمی قعر مذلت میں جا کے گر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اگر کسی لڑکا کے دل میں، کسی لڑکے کے دل میں لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے لیے کشش وہ محسوس کرتا ہے، کھنچاؤ محسوس کرتا ہے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ کسی کو پسند کر لینا، کوئی پسند آ جائے مجھے، یہ بڑا فطری عمل ہے، لیکن اس فطری عمل کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے، اس کا جو رد عمل ہونا چاہیے، وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ اچھی چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اسے آپ یوں فرق کر سکتے ہیں کہ ہر وہ محبت، ہر وہ خواہش، ہر وہ پسند جس کے اندر گفتگو نہ ہو، آپس میں بات چیت نہ ہو موبائل پہ یا مل کے، میسیجز نہ ہوں، فوٹوز نہ لیے دیے جائیں، تعلقات کی بات چیت نہ کی جائے آپس میں، یعنی حرام تعلقات کی، تو یہ محبت حلال ہے۔ آپ کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو گئی، کشش پیدا ہو گئی، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، آپ مالی اعتبار سے مضبوط بنیں،
اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور پھر آپ اپنے گھر والوں کے ذریعے سے پیغام بھیج کر نکاح کے ذریعے سے اس محبت کو حاصل کر لیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کی محبت ایسی ہے کہ آپ فلانے سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے نمبر کی تلاش میں ہیں، آپ کو نمبر حاصل ہو گیا، اب آپ بات کرنے لگتے ہیں، اب آپ گھنٹوں میسیجز پہ لگے رہتے ہیں، میسیجز کا انتظار ہو رہا ہے، بار بار پروفائل پکچر چیک کی جا رہی ہے، ہر چیز پہ رد عمل دیا جا رہا ہے، یہ محبت حرام محبت ہے۔ اسی طرح سے وہ محبت جس میں بات تو کی جائے روحانی محبت کی کہ محبت مجھے تمہارے جسم سے نہیں، لیکن پھر ہم جسم کے حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ حرام محبت ہے۔ ہر وہ محبت جس میں نکاح سے پہلے ملاقاتیں ہو رہی ہوں، گفتگو ہو رہی ہو، گھنٹوں بات ہو رہی ہو، اور وہ چیز جیسے ہاتھ ملانا، اور ہر وہ چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، احادیث میں مختلف احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ کر کے ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی محبت حلال نہیں ہوتی، اس کی محبت حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ نکاح کے لیے کوشش نہیں کرتا، یا نکاح کے لیے وہ دل سے خواہش تو کرتا ہے لیکن اس کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے ان چیزوں کو بروئے کار نہیں لاتا، ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لاتا، جیسے وہ گھر والوں سے بات کرنی چاہیے تو گھر والوں سے نہیں کہتا، اور پھر وہ آپ کو ایک یعنی وقت پہ وقت دیے جا رہا ہے کہ بس ابھی بات کرتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ دھوکے کا دروازہ کھل چکا ہے، اور اب کسی بھی وقت یہ خبر آ سکتی ہے کہ ہمارے گھر والے نہیں مانتے۔ تو اس وقت معاشرے میں حلال محبتوں سے زیادہ حرام محبتیں رائج ہیں۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فلانے سے محبت کر رہا ہوں، لیکن وہ محبت نہیں ہے، وہ تو خواہش ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وہ محبت جو آپ کو آپسی گفتگو تک لے کے جائے، آپسی میسیجز تک لے کے جائے، فون کالز تک لے کے جائے، وہ ملنے تک لے کے جائے، یہ سب حرام محبتیں ہیں۔ اور ہر وہ محبت جو آپ کو سجدے تک لے کے جائے، آپ دعا کرتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، یہ میرے نکاح کے رشتے کو، میرے نکاح کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دیجئے، اور اگر یہ لڑکی میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے مقدر میں لکھ دیجئے، اور اگر خیر نہیں ہے تو اس سے میری زندگی سے ایسے باہر نکال دے کہ میرے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی خلش باقی نہ رہے۔ اگر آپ اس دعا پہ آ گئے نا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے دل میں جو جذبہ ہے محبت کا وہ بڑا یعنی اچھا ہے، اور اس طرح کا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو محبتوں کے اس زمانے میں جبکہ بہت زیادہ محبتیں رائج الوقت ہو چکی ہیں، ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اپنی محبت کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہماری محبتوں کے چکر میں اسلام کے اصول نہ ٹوٹیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے ہوں۔